بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم بڑا خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات نعرہ حیدری عزیزان محترم، ایک جملہ اور ایک تصور ابتدا ہی سے بچوں کو یاد کرا دیا جاتا ہے۔ بزرگوں کے لوح قلب پر بھی ازبر ہے، اللہ کب سے ہے۔ اگر آپ کے معتبر حافظے میں گزشتہ برس کے کچھ جملے محفوظ ہوں تو میں نے ایک مقام پر کہا تھا کہ ایک ایسا وقت بھی تو تھا جب خالق بھی نہ تھا۔ 1 سال کے عرصہ گزرنے کے بعد سمجھ رہا تھا کہ آج آپ کے چہروں پر حیرت نہ ہوگی۔ دیکھیے، کچھ چیزیں تو آپ کے چہرے دیکھ کر میں وہ بھی کہہ دیتا ہوں جو پہلے سے میں نہیں سوچتا، اور کبھی آپ کے چہروں کی گھبراہٹ دیکھ کر وہ بھی روک لیتا ہوں جو کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، خالق تو اس وقت ہوگا نا جب کسی کو خلق کرے گا۔ اللہ اکبر۔ خالق جب تک خلق نہیں کرے وہ خالق کہاں ہے؟ تو یہ بات تو تم مانتے ہو کہ ایک وقت ایسا تھا جب اس کائنات میں کچھ بھی نہ تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہ تھا، غفار بھی تو نہ تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا۔ بھائی غفار تو جب ہوگا جب کسی کا گناہ معاف کرے، رازق جب ہوگا جب کسی کو رزق دے، رحیم جب ہوگا جب کسی پر رحم کرے۔ اللہ اکبر۔
تو آج بس الفاظ بدل رہا ہوں. معبود کب سے ہے؟ اچھا تو یہ بچے سمجھ جائیں. معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. اگر آپ یہ کہیں کہ معبود ہمیشہ سے تھا تو پھر مجھے کہنے دو کہ عابد بھی ہمیشہ سے تھا. اسی لیے کل کی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ جیسے یہ طے نہیں کر سکتے ہو اللہ کب سے ہے، تم طے نہیں کر سکتے محمد کب سے ہے. محمد علی محمد اب میں متصل ہو گیا. کل گفتگو کو یہاں چھوڑا تھا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي. اب ترجمہ پھر کر رہا ہوں اس لیے کہ دیکھیے دو قسم کے سامعین ہوتے ہیں. ایک وہ جو عنوان میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، ایک وہ جو سباب میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. جو وقت پر آ جاتے ہیں وہ عنوان میں شریک ہیں، اور جو بعد میں تشریف لاتے ہیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں. لیکن جو اس روش ادراک پر ہمارے ہم سفر ہیں ان کے ساتھ منزل ثواب والوں کو بھی لینا چاہتا ہوں. ابراہیم نے کہا پروردگار ارنی کیفا تو یہ موتا، مجھ کو دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے. یہ سوال ہے ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت جب ابھی توریت نازل نہیں ہوئی ہے، انجیل نازل نہیں ہوئی ہے، یعنی کوئی ارشاد اس قسم کا، اس عنوان کا کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں آیا نہیں ہے. پھر ایک بات اور عرض کروں. دیکھیے آغاز ہدایت تو آدم سے ہوا ہے، آغاز شریعت آدم سے نہیں ہوا. شریعت کب آئی؟ جی شرع لکم من الدین ما وصى به نوح. شریعت کا آغاز ہوا حضرت نوح علیہ السلام سے، لیکن کتاب نہیں آئی. نوح پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، یعنی نبی ہے، کلام نہیں آیا. جوانوں کے لیے کہہ دیتا ہوں، جب نوح تک شریعت نہیں تھی تو نظام ہدایت کیسے چل رہا تھا؟ اس عرصے میں نظام ہدایت مستقلات عقلیہ کی بنیاد پر تھا. مشکل ہو گیا تھوڑا سا نا. ایک صاحب نے کہا ہے کہ بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا. میرا اپنا ارادہ یہی ہے کہ جب بڑے سمجھ لیں گے تو میں بچوں ہی کو سمجھاؤں گا. یونیورسل فیکٹ پر مبنی تھا مستقلات عقلیہ، یونیورسل فیکٹ پر، یعنی عقل فطری پر، عقل شخصی پر نہیں. اب سمجھ لو عقل فطری کیا ہے، عقل شخصی کیا ہے. عقل فطری وہ جو مفاد سے بالا ہو کر فیصلہ کرے، عقل شخصی وہ جو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ فیصلہ کرے.
عقل فطری ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ یہودی ہے یا نصرانی، مسلمان ہے یا ہندو، یہ پوچھو جھوٹ بولنا کیسا ہے، کہے گا برا ہے۔ اس میں کہو سچ بولنا کیسا ہے، کہے گا اچھا ہے۔ کہو ظلم کرنا کیسا ہے، کہے گا برا ہے۔ جب تک عقل فطرت کے راستے پر چلے گی فیصلہ ایک ہوگا، ہے نا؟ اچھا، جب بھی ایک مسئلے میں دو جواب آنے لگے وہیں سے آغاز کذب ہوتا ہے۔ علیکم السلام۔ جب بھی جواب کئی آنے لگے، اللہ کرے جو میں کہہ رہا ہوں آپ تک پہنچ جائے۔ بھئی کیا ہے؟ کتاب، قرآن۔ سے پوچھا، اس نے کہا یہ میز، ایک نے کہا کرسی، ایک نے کہا دیوار، ایک نے کہا مکان۔ جواب میں اختلاف کا ہونا اس امر کی دلیل ہوتا ہے کہ گمان سے کام لیا جا رہا ہے، یقین قطعی نہیں ہے۔ اب آپ سے کہہ دوں، جہاں اختلاف پیدا ہو جائے نا فیصلوں میں، ایک کچھ کہہ رہا ہو، ایک کچھ کہہ رہا ہو، تیسرا کچھ کہہ رہا ہو، 10 سال کے بعد بات بدل رہی ہو، یہی اس کے جھوٹ ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیوں ہوتا یہ ہے کہ رہنما کئی ہوتے ہیں، فیصلے بھی کئی ہوتے ہیں۔ جن کا رہنما ایک ہوتا ہے ان کا فیصلہ بھی ایک ہوتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں فتوے بدل جایا کرتے ہیں، نصیں معصوم نہیں بدلتی۔ بات پہنچی نا؟ استاد ایک ہو، اس کے شاگرد الگ الگ بات کر کے کہیں ہمیں اسی استاد نے پڑھایا ہے، میں نے ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ کہیں 4 ائمہ اربعہ، لیکن طے نہ ہو سکا کہ صورت نماز کیا ہوگی۔ ابھی تو بتاؤں گا نسبت محمد سے نماز کیا ہے، نہیں طے ہو سکی نا؟ ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ فیصلہ آپ پر چھوڑ رہا ہوں۔ اب کہہ رہا ہوں کہیں 12 ہے، مسئلہ نہیں بدلا بھائی، کہیں 4 آئے مسئلے مختلف، یا 12 آئے مسئلہ ایک، جو پہلے نے کہا وہی آخری نے کہا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد۔ پیغام آپ تک پہنچ گیا نا؟ اچھا، تو اصول کافی ہے، سن لیجیے۔ سائل آیا، امام صادق سے مسئلہ پوچھا، مولا یہ مسئلہ ہے۔ فرمایا اس مسئلے پہ ہمارے جد کا ارشاد یہ ہے، پوچھنے والے نے پوچھا فرزند رسول اگر یہ مسئلہ آپ سے پوچھا جائے، آپ کے سامنے آتا تو آپ کیا کہتے؟ آپ نے فرمایا جانتا نہیں ہے، ہدایت کے نظام میں جو ہمارے جد نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ عزیزان محترم، ارشاد پیغمبر کے بعد یہ حق کسی کا نہیں ہے، اور اگر یہ مان گئے حلال محمد قیامت تک حلال ہے، حرام محمد قیامت تک حرام ہے، تو مجھ کو بتاؤ یہ فتوے کی دکان کیسے کھلی؟
ٹھیک ہے، بات واضح ہوئی، آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں واپس آ رہا ہوں. تو کہہ کیا رہا تھا کہ ابراہیم نے اس وقت پوچھا جب توریت نہیں آئی تھی، جب انجیل نہیں آیا تھا. میں عنوان سے ہٹتا نہیں ہوں، صرف وضاحتوں کے لیے مجھے کچھ ایکسپلینیشن دینا ہوتی ہے، کچھ صراحتیں کرنا ہوتی ہیں. میرا تو دل چاہتا ہے بخدا کے اشارہ دیتے ہوئے بڑھتا جاؤں، لیکن احباب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ بات ابھی نہیں ہوئی، اس بات میں آپ کچھ اور کہہ دیتے، میرے پاس ایک نوجوان نے کہا روح پر آپ نے کچھ نہیں کہا. بھائی سب کی بات ہوگی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جب اس کی ایکسپلینیشن پہ جائیں تو بات عنوان کے ساتھ متصل رہے، تو تھوڑا سا انتظار میں رہے، صبر میں رہے، اس لیے کہ سنت غدیر یہی ہے جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو میں واپس آ گیا. رب العالمین کیفا، تو یہ ہوا تھا پروردگار تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے. ابھی تک کتاب تو آئی نہیں، انبیاء آ رہے ہیں، کتاب نہیں آئی ہے. اچھا عجیب بات نہیں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ایسے دور ملیں گے کہ نبی ہے کتاب نہیں ہے؟ کوئی ایسا دور ملے گا کتاب ہے نبی نہ ہو؟ یعنی ایسے ادوار ملیں گے نبی ہے کتاب نہیں ہے، ایسا کوئی عہد نہیں ہے کتاب ہو نبی نہ ہو. یعنی قدرت کو یہ گوارا ہے کہ حجت بغیر کتاب کے رہے، یہ گوارا نہیں ہے کتاب بغیر حجت کے رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ابراہیم کو کیسے پتا چلا بھائی؟ کہہ رہے ہیں تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ تمہیں تو ابراہیم نے سوال نہیں پوچھا ہے، ابراہیم نے خدا کی صفت بتائی ہے. خدا کون ہوتا ہے؟ جو مردہ زندہ کرے. خدا وہ ہوتا ہے جو مردہ زندہ کرے. بھائی بڑا احسان ہے اس ملت پر ابراہیم کا. ابراہیم کیسی سنگین شخصیت ہے ابراہیم کی، سب میں محترم ہے، مسلمانوں میں بھی، یہود میں بھی، نصارہ میں بھی، ہے نا؟ ابراہیم بڑے محترم ہیں. ابراہیم نے پوچھا پروردگار تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ابراہیم بتا رہے ہیں اللہ وہ ہوتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو مردہ زندہ کرے. ابراہیم کا کوئی ایک احسان ہے؟ ایک مرتبہ دربار میں کہنے لگے تو خدا بنتا ہے ذرا سورج کو مغرب پہ نکال کے بتا دے. تو ابراہیم نے دوسرے صفت بتا دی، خدا وہ ہوتا ہے. آپ الحمدللہ پہنچ گئے. اب میں کہہ رہا ہوں معیار تو ابراہیم نے بنایا تھا. اگر کسی نے مردے کو زندہ کر دیا اور نصیری نے خدا کہہ دیا، نصیری سے نہ پوچھو، ابراہیم سے پوچھو. میں واپس آ جاؤں گا، ذرا سا ترجمہ کر لیں پورا. تو کیا ہوا؟ قالا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں رکھتے ہو؟ اب ایک بات کو اور سمجھ لو، مومن وہی ہے جو مردے کے زندہ ہونے پر بھی ایمان رکھے، زندہ کرنے والے پر بھی ایمان رکھے. قالا بلا، بے شک ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں اطمینان قلب حاصل ہو جائے. قالا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لے، 4 پرندے دے دے. فصرهن الیک، ان کو ذبح کر دے، ان کے گوشت کو آپس میں ملا دے، قیمہ کر دے. ثم اجعل علی کل جبل، ان کل پہاڑوں پر ان کا ایک جز رکھ دے. ثم ادعهن یاتینک سعیا، اور پھر ان کو پکار، یا تینا کا سایہ صحیح کرتے ہوئے تیری طرف آئیں گے. میں بڑی مشکل میں آ گیا ہوں اس وقت.
یہ پرندے جو ذبح ہوئے جن کا قیمہ ہو گیا، زندہ تھے مردہ؟ بلایا کس نے؟ میں پہنچ جانا، میرا جملہ ضائع نہ جائے. بلایا کس نے؟ نبی نے. تم مردہ پرندہ بھی ہو نا، نبی بلاتا ہے تو پہاڑ سے واپس آ جاتا ہے. محمد علی محمد صلوات. نعرہ حیدری. اب میں پوچھ رہا ہوں، نصیری پر معترض ہو؟ نصیری تو ایمان لایا ہے ابراہیم پر. ابراہیم نے کہا جو سورج کو مغرب سے نکالے وہ خدا، جو مردوں کو زندہ کرے وہ خدا. سری کہے گا کہ تمہارے قرآن میں یہ صفت ہے یا نہیں ہے؟ تو میں عالم تصور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں چلا گیا. ہاتھ جوڑ کر میں نے کہا خلیل اللہ یہ بتا دیجئے کہ آپ نے یہ کیوں کہا، ایسی بات کہہ دی، اس سے بڑی مشکل ہو گئی ہماری، اب ہم کیا کریں؟ کہا تم سمجھے نہیں، میں نے خالق کی کل صفات تو نہیں بتائی، میں نے تو فقط جز بتائے ہیں، 2 جز بتائے ہیں. عزیزان محترم، تو اب آپ سے عرض کر دوں، خالق کی صفات کے جز بتا کر، بس آپ کے حوالے جملہ، خالق کی صفات کے جز بتا کر ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کا کل بتا دیا. ایمان کا کل وہ ہوتا ہے جس میں یکتائی کا جز ہو. اب آپ سمجھ رہے ہیں عزیزان محترم، میں نے یکتائی کا جز کہا ہے، بچتے بچتے یکتا کا جز نہیں کہا. یکتائی کا جز ہے، اور جس میں یکتائی کا جز ہو وہی ڈیزرو کرتا ہے کہ رسول گئے پرزل ایمان کلو الی الکفر کلے. نعرہ حیدری. محمد علی محمد صلوات. اچھا، تو یہ جو خواہش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ مردہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھوں، یہ کیا ابراہیم ہی نے کی ہے؟ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ نہیں، اس سے پہلے بھی کی ہے. اور اسی سورہ بقرہ میں، جہاں سے میں آیت کو روزانہ تلاوت کرتا ہوں، بس ایک آیت پہلے قرآن نے ذکر کیا، اور کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. ایک پیغمبر گزرا ایک بستی میں سے، اس بستی کی حالت کیا تھی؟ ہیا خاویۃ علی عروشہا، جس کا فرش چھتوں پر تھا. یہ تو لفظی ترجمہ تھا، مطلب یہ ہے بستی الٹی پڑی تھی، بستی برباد تھی، جتنے جاندار تھے وہ سب کے سب مردہ تھے، مرے ہوئے تھے. تو پیغمبر کہنے لگا قالا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، پروردگار ان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ بھائی آیت میں پیغمبر کا نام نہیں ہے، میں نے بھی نام نہیں لیا، روایت کے اختلاف میں میں نہیں جاتا ہوں. قرآن نے کہا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ہم نے 100 سال کے لیے اس کو مار دیا، 100 سال کے لیے اس پر موت کو مسلط کر دیا. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اس کو اٹھایا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، کتنا سوئے ہو؟ کم لبثت، قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، پروردگار ایک دن یا اس سے تھوڑا سا کم. یومن اور بعض یومن، بعض یومن دن کا کچھ حصہ تمیز سے ہے. اچھا کبھی بل لبثت مئۃ عام، تو کچھ دن ایک دن نہیں سویا ہے، 100 سال کے لیے سویا تھا. پھر آواز دی فانظر الی طعامک وشرابک، نظر کر اپنے کھانے کی طرف، اپنے پانی کی طرف. لم یتسنہ، یہ
اس میں کیفیت تعفن پیدا نہیں ہوئی. پھر کہا فنظر الی حمارے کا، اب دیکھ اپنے گدھے کی طرف. فنظر الی حمارے کا، گدھے کی طرف دیکھ. کیا کریں گے ہم؟ بولے نجعل کا آیۃ للناس، اس کو ہم لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے. کس کو؟ گدھے کو. پھر کیا ہوا؟ دیکھ کیفا نقصوہا وننشزها اللحما، کیسے ہم اس کا استخوان تیار کرتے ہیں، کیسے اس پر گوشت کی لیئر چڑھاتے ہیں، کیسے اس کی کھال بناتے ہیں. عزیر دیکھنے لگے، پیغمبر دیکھنے لگا. دیکھتے دیکھتے ہڈیاں تیار ہوئی، گدھے کا استخوان تیار ہوا، اور گدھا تیار ہو کے ایک دم گدھے کی طرح زندہ ہو کر سامنے کھڑا ہو گیا. دیکھ لیا عزیر نے، دیکھ لیا پیغمبر نے. جن راویوں نے نام لکھا، میں نے نام بھی لے لیا بچوں کے لیے. جو دیکھا انہوں نے کہا ہاں صاحب اس طرح مردہ زندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو بات مجھے کہنا ہے وہ یہ، 100 سال تک پیغمبر مرا رہا، گدھا ساتھ رہا. 100 سال کے بعد جب گدھے کو زندہ کیا، اب آپ سمجھ لیجیے کوئی متصل ہو جائے نا پیغمبر سے تو پیغمبر نہیں ہو جاتا. یہ میں نے بچوں میں کہہ دیا ہے. یعنی اگر پیغمبر کے ساتھ بھی رہے قیمت نہیں بدلتی. اب آپ کہیں گے یہ آپ کہہ گئے. بھائی میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ قرآن کہہ رہا ہے. موسیٰ پیغمبر تھے یا نہیں تھے؟ جب موسیٰ گئے تو کیا ہوا؟ فَاخْلَعْ نَعْلَيْنِ، موسیٰ جوتے اتار دو. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تم مقدس وادی میں آ گئے ہو. فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے اتار دو. موسیٰ نبی ہے، پروردگار جوتے کیوں اتروا رہا ہے؟ کہا موسیٰ نبی ہے، موسیٰ کے جوتے تھوڑی نبی ہیں. ہے نا؟ اچھا تو اب کہنا یہ ہے تو زندہ ہو گیا گدھا. دیکھ لیا پیغمبر نے. قرآن نے کہا کیا؟ لِنَجْعَلَ کا، دیکھ لینا قرآن میں سورہ بقرہ میں، لِنَجْعَلَ کا آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس کو بنا رہے ہیں نشانی لوگوں کی. بات مجھے ہی کہنا پڑتی. دیکھیے عزیزان گرامی، جو مر کر زندہ ہو جائے وہ ہے لوگوں کی نشانی، جو مردہ کو زندہ کر دے وہ ہے اللہ کی نشانی. ٹھیک ہے. لیکن ایک سوال پھر ہے. ابراہیم نے بھی یہی سوال کیا. ابراہیم پر موت نہیں آئی. کہا بھائی پرندے لے، میں کاٹ، ان کا گوشت ملا، پہاڑ پہ رکھ، بلا، کس طرح تیرے بلانے پہ دوڑیں گے. عزیر نے کہا کہ اس پیغمبر نے کہا کہ مردے کیسے زندہ کرے گا؟ پیغمبر کو مار دیا، گدھے کو مار دیا، اس کو بھی اٹھا دیا، گدھے کو بھی زندہ ہوتا دکھا دیا. پروردگار عزیر کو کیوں نہیں کہا بھائی کسی کو مار پھر آواز دے پھر زندہ ہو؟ ابراہیم کو کیوں کہا؟ کہ تجھ کو بتانا چاہتے ہیں پہلی بات عام آدمی میں نہیں، عام آدمی میں بھی نہیں، پیغمبر میں اور جزوی امام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پیغمبر میں اور امام جز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اب بچے سوچیں گے کہ امام جز کیا ہوتا ہے. جب ابراہیم کو امام بنایا تھا نا تو کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے امام بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے. لوگ ہیں اس کائنات کا جز. وہ پیغمبر جس نے پوچھا مردے کیسے زندہ کرے گا وہ ہے صرف پیغمبر. ابراہیم امام جز، سمجھے؟ نبی وہ اللہ کرے مشاہدہ کرے، امام وہ امام کے ہاتھ سے ہو کائنات مشاہدہ کرے.
بھی سلامت رہے، ایمان پہ بھی حرف نہ آئے۔ اگر امام کل زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ کر دے تو ایمان کے شیشے پر بال کیوں آئے بھائی؟ ٹھیک ہے، اچھا تو اب کہا کہ بھائی چلیے واپس آ رہا ہوں اور پھر متصل ہو جاؤں گا کہ ایمان نہیں رکھتے کا ایمان ہے، چاہتا ہوں اطمینان حاصل ہو جائے۔ ایمان اور اطمینان مومن ہی مطمئن ہوتا ہے، لیکن ایک فرق ہے، جہاں تبلیغ کو چھوڑا تھا، ایمان دل میں ہوتا ہے، اطمینان چہرے پر ہوتا ہے۔ کسی کے ایمان کا پتہ آپ کو نہیں چلتا، سورج میں تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، اطمینان کا پتہ چل جاتا ہے، بھائی یہ صاحب بہت گھبرائے ہوئے ہیں، یہ صاحب بہت خوش ہیں، یہ صاحب بہت مطمئن ہیں، یہ بہت پرسکون ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اطمینان ہو جو ظاہری ہوتا ہے اور ایمان ہو جو باطنی ہوتا ہے۔ ابراہیم کہیں رہے پروردگار میں چاہتا ہوں میرا ظاہر میرا باطن بن جائے، میرا باطن میرا ظاہر بن جائے۔ باطن اور ظاہر، باطن اور ظاہر، باطن اور ظاہر، اور پھر آپ سے عرض کر دیتا ہوں ظاہر جز ہوتا ہے، باطن کل ہوتا ہے۔ ظاہر جز کیسے ہوتا ہے اور باطن کل کیسے ہوتا ہے؟ ساری باتوں کو چھوڑ کر بس ایک بات کہتا ہوں، جب تک ظاہر ہو سنو گے کان سے، اور جب باطن میں ہو تو پہلے یہاں سے شروع کروں گا، جب باطن میں ہو تو کیسے سنتے ہو؟ کان بستر پر ہے پھر بھی سنتے ہو، آنکھ بستر پر ہے پھر بھی دیکھتے ہو، پیر بستر پر ہے پھر بھی چلتے ہو، ہے نا؟ تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہ کل کی ہوتی ہے۔ اب جس کو کائنات کے لیے کل بنایا، اگر اس کے پاس ظاہر و باطن کی مماثلت نہ ہو تو پھر وہ کل کیسا؟ وہ کل ہے باطن۔ تو جس کو کل بنایا، جو پہلا عابد ہے، 2000 دیر سے آئے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ منزل کہ جہاں پر معبود کا تصور اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک عابد نہ ہو۔ یہ بات تو بڑی آسانی سے کہتے ہیں معبود ہمیشہ سے تھا، بھائی معبود بنا کیسے تھا؟ معبود تو کہتے ہی اس کو ہے جس کی عبادت ہو، جب تک کوئی عابد نہیں ہوگا عبادت نہیں ہو سکتی، وہ معبود نہیں بن سکتا جب تک عابد نہ ہو۔ سمجھ آئے گا؟ سورہ زخرف، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، کیا بات ہے، فصاحت قرآن، بلاغت قرآن، فانا اول العابدین، میں تو پہلا عابد ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، متوجہ ہے آپ؟ بات کرو، فانا اول العابدین، میں عابدین کا پہلا ہوں۔ ماننا پڑے گا ایک معبود بنا، ایک عابد نہ تھا، عابدین کی جماعت تھی۔ کہہ کیا رہے ہیں؟ تم کہتے ہو رحمان کا بیٹا ہے، دونوں باتیں کہہ دیتا ہوں۔ بعض باتیں لوگ اس طرح لکھ گئے ہیں کہ ان دونوں باتوں سے ہمارے گھر پورے ہو جاتے ہیں کہ بھائی اگر تو عبادت کی بنیاد پر کوئی بیٹا بنتا ہے تو میں تو پہلا عابد ہوں، عابدین کی جماعت کا پہلا ہوں۔ اور اگر یہ کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے تو میں تو اس وقت سے ہوں جب سے معبود ہے۔ اگر بیٹا ہوتا تو مجھ کو پتا نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جس کو کائنات کا کل بنایا ہے اس کے ظاہر و باطن میں
مماثلت ہے، مطابقت ہے جس کو ظاہر کیا جا رہا ہے. دیکھیے اب میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے جو ہے نا وہ تھک گئے ہیں یا سو رہے ہیں، اور دیکھیے اس ذکر میں جب بیٹھے تو چہروں کو تر و تازہ رکھیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. عزیزان گرامی، حضور مکی تھے کیوں؟ مکے میں جو پیدا ہوئے. مدنی تھے، مدینے میں تشریف جو لے گئے. مدینے میں میرے آقا کا روضہ جو ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا آپ عربی تھے، کہتے ہیں نا نبی امی مکی مدنی عربی قرشی بتائی تہامی، ہر ایک کو اب آپ تلاش کرنا لقب کو. بتائی کیوں؟ تو بھائی اس کا نام بتا بھی تھا، یسرب بھی تھا، تہامی تہامہ سے ہے، یہ بھی مکے کا نام ہے. قریشی خاندان قریش سے تھے. قرآن نے سین کیوں کہا؟ آیت پڑھو، یاسین والقرآن الحکیم. یہ تو میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کے سامنے پڑھ گیا، لیکن تقاضا یہ ہے یاسین کہنے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے. کیوں بھائی؟ سین کس کا نام ہے؟ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 15 منٹ رہ گئے تو یہ میرے آقا کا خطاب ہے. ٹھیک، یاسین. سین کیوں کہا؟ میں نے 2 برس پہلے کوشش کی تھی، لیکن جب سامعین کو دیکھا تھا نا تو چھوڑ دیا تھا کہیں پر. پھر میں نے نہیں پڑھا تھا، تو میں نے یہ طے کر لیا تھا کچھ عرصے کے بعد بخل کرتا نہیں ہوں، لیکن زمین زرخیز ہو تو بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا تو اب یہ بتاؤ سین کیوں کہا؟ کوئی شہر تھا، کوئی گاؤں تھا، کوئی خاندان تھا، کوئی علاقہ تھا، کوئی فرد تھا. بھائی نصارہ جو کہلائے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی نسبت سے کہلائے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ جس علاقے میں پیدا ہوئے اس کا نام تھا ناصرہ یا ناصریہ. اس سے وہ عیسائیوں کو اس نسبت سے، اس ریفرنس سے ان کو نصرانی کہا جاتا ہے. تو بھائی حضور کے ساتھ یہ سین کا لفظ آیا کیوں؟ میں اس لیے نہیں بتاؤں کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو آپ نہیں بتائیں گے تو میری تقریر رک جائے گی. نہیں، دیکھیے آپ متوجہ ہے نا؟ توجہ ہے؟ اچھا توجہ تب بات کر رہا ہوں. اللہ نے محترم الف سے یہ تک تمہارے پاس حروف تاجی ہیں. ان حروف سے کلمات بنتے ہیں. ہمیں تو بڑے اعراض کی بات ہے جو آپ کو دے رہا ہوں. ان سے کلمات بنتے ہیں. الفاظ نہ ہو تو آپ مجھ سے اور میں آپ سے بات نہیں کر سکتا. الفاظ کے ساتھ ایک اور چیپٹر بھی ہے جس کو عادات کہتے ہیں، اس کو میں کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں، یا جتنی بات ہے اتنی بات ہی کروں گا صرف. اچھا تو الفاظ جو ہیں وہ الف سے یہ تک چلے. اور قرآن نے کہا جاؤ کا کیا کیا آیا؟ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر. 3 چیزیں آئیں، بینات آئے، زبر آئے اور کتاب منیر آئی. زبر کیا ہوتا ہے؟ بینات کیا ہوتا ہے؟ بتاؤ بھائی. ایک لفظ ہے نا الف، آپ نے الف لکھ دیا. اور ایک لفظ ہے جب آپ لکھتے ہیں الف لام فے. اب ہے کتنے حروف؟ 3. بچوں کے لیے کہہ دوں، آپ کہتے ہو نا اوکے، تو اوکے لیٹر ہو لیٹر کے. لیکن کبھی کبھی آپ لکھ دیتے ہیں او کے اے وائی. اب کتنے لیٹر ہوتے ہیں؟ 4. اسی طرح جب آپ نے کہا جیم، جیم ایک حرف ہے، لیکن جب آپ نے جیم کہا تو جیم یہ اور میم. تو یہ جو یہ اور میم آئے یہ بینات ہے، اور جیم جو ہے زبر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اب تمام حروف میں سین ایک ایسا حرف ہے اچھا جو حضرات جانتے ہیں حروف ابجد کو، ابجد، حوض، خطی، کلمن، صافس، کرشت، سخر، زرزہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہر حرف کے ایک نمبر دیے گئے، ایک عدد دیا گیا، الف کا 1 ہے، بے کے 2 ہیں، جیم کا 3 ہے، دال کے 4 ہے۔ اس طرح جب آپ صافت پہ آئیں گے، سین پر آئیں گے تو سین کی عدد ہے 60، تو سین میں زبر ہے 60، بینات کتنے ہیں؟ سین، یہ، نون، یہ کے 10، نون کے 50، 50 اور 10۔ اب سین وہ حرف ہے جس کے زبر ویسے ہی ہے جیسے بینات، یاسین والقرآن الحکیم۔ چلو بات تو میں کروں گا لیکن ایک بات کہتا چلوں یہاں پر، حضرت حجت نے فرمایا مجھ کو جب پکارنا آل یاسین کر کے پکارنا۔ کتنا پسند ہے میرے امام کو یہ لقب یاسین، بھائی نا؟ تو کیا ہے؟ سین 60 اور 50 اور 10 60، زبر بھی، بینات بھی، ظاہر بھی، باطن بھی۔ ظاہر ہوتا ہے جسم، باطن ہوتی ہے روح۔ اچھا آپ روح کو غسل دیا کبھی؟ کیوں نہیں دیتے بھائی؟ یہ نہ کہیے گا کسی مولوی نے نہیں کہا تو کہنے کیا بنا؟ دیکھیے روح کو اس لیے غسل نہیں دیتے کہ روح نجس ہوتی نہیں، جسم نجس ہوتا ہے، یعنی جسم ہے نجس، روح ہے پاک، جس کا ظاہر و باطن ایک ہو گیا، جیسے اس کا جسم پاک ویسے ہی اس کی روح پاک۔ اچھا جب تھک جاتے ہیں تو کون سوتا ہے؟ جسم یا روح؟ جسم سوتا ہے، روح بیدار رہتی ہے، جس کا ظاہر و باطن ایک ہے، جیسے روح بیدار ایسے ہی جسم بیدار۔ الحمدللہ۔ تو دیکھیں نا، اب جسم ہوتا ہے کثیف، روح ہوتی ہے لطیف۔ تو جسم کو مٹھی میں پکڑ سکتے ہو، روح کو پکڑ سکتے ہو؟ جسم کو تو قید کر لو گے نا، روح کو کر سکتے ہو؟ اگر یہ آ جاتا نا طریقہ تو پتہ نہیں یہ لوگ کیا کیا کرنا کر لیتے ہیں نا۔ تو جسم کو پکڑا جا سکتا ہے، روح کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ یہ میرے آقا کا جسم بھی ویسا، روح بھی ویسی، جیسی روح لطیف ایسا ہی جسم لطیف۔ اب کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، سلمان فارسی سے کہا پٹکا اتار لو، سلمان گرا کھولنے لگے، کیا کر رہے ہو؟ کیا گرا کھول رہا ہوں؟ کیا اب تک معرفت کلی حاصل نہیں ہوئی؟ بھائی کھینچ لو نا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اچھا سوتا کون ہے، جسم یا روح؟ جسم سوتا ہے، روح نہیں سوتی۔ جس کی روح جسم جیسی، جس کا جسم روح جیسا، وہ سو بھی جائے تو کائنات سانس لیتی ہے۔ دیکھتے کس سے؟ جسم سے۔ آنکھیں کہاں ہیں؟ جسم کی آگے کی چیزیں دیکھتے ہو، پیچھے کی چیزیں نہیں دیکھتے۔ حضور فرماتے جیسا میں آگے دیکھتا ہوں ویسا ہی میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ بھائی حضور نماز پڑھا رہے ہو، 7ویں صف میں میسرہ غلطی کرے تو نماز کے بعد حکم دیتے ہیں میسرہ نماز دوبارہ پڑھ۔ یعنی رسول دیکھتا ہے۔ اور میں پڑھ چکا پہلی مجلس میں کہ حضور سے جب پوچھا گیا سجدہ طولانی کیوں ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ حسین سوار تھے، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب رسول دیکھ رہے تھے؟ ادھر حالت یہ سجدہ، سر اٹھا، حسین نظر آئے، پھر سجدہ۔ اب یہ مفتیوں سے پوچھنا کہ بھائی نماز میں فعل کثیر ہو، قول کثیر ہو، نماز رہتی ہے؟ میسرہ کو حکم دینے والا کہ نماز کو دوبارہ پڑھ تو دوسری کسی نماز میں، کبھی حضور نے حکم دیا کسی صحابی کو نماز دوبارہ پڑھ؟
آپ سمجھے ذکر کل کی عظمت و منزلت کیا ہے؟ بھائی سجدے سے سر اٹھ جائے اور دیکھ لے نماز قائم رہے تو کہتے ہیں ولایت کی گواہی سے نماز باطل ہو جائے گی. اچھا تو اب جسم ایک مقام پر، دیکھیے وقت تمام ہو گیا، 10 منٹ اور ہیں وہ میں ختم کر رہا ہوں. دیکھ جسم ایک مقام پر، کیا روح ایک مقام پر ہوتی ہے؟ نہیں نا، روح تو کوئی مقام پہ ہو سکتی ہے نا. یعنی جسم ایک وقت میں ایک جگہ نہیں. یہ ہے نا جسم، یہ ہاتھ ہے، یہی ہے. آپ کی روح کہاں ہے؟ یہاں ہے روح، یہاں ہے روح، یہاں ہے روح. کہاں ہے؟ یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. بس روح کہتے ہی اس کو ہے جو ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہو. تو حیران نہ ہونا علی ایک آنے واحد میں 40 جگہوں پر کیسے تھا. محمد آل محمد صلوات. ایک وقت میں 40 جگہوں پر علی کیسے؟ بھائی آپ کہیں گے کہ بھائی بات تو تم رسول کی کر رہے تھے، یہ علی کہاں سے؟ بھائی بتا تو یہی رہا ہوں کہ اس گھر میں ایک نہیں سب سین ہے، لیکن سین ہونے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے. سین ہونے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے. اب تم جو اول ہونا محمد، اوسط ہونا محمد، وکل ہونا محمد، آخر ہونا محمد. ہم سب محمد ہیں. اچھا اب ظاہر و باطن تو ایک ہو گئے. جس کے ظاہر و باطن ایک ہوں اس کی عظمت کیا ہوگی. دیکھیے حروف تو ایک ہی ہوتے ہیں بھائی، کتاب بھی ایک ہی ہوتی ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں. ایسا کبھی کبھی معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے کوئی نہیں الفاظ کو بھی پردہ غیبت میں رکھا ہے. الفاظ کو بھی پردہ غیبت میں رکھا ہے. نہیں دیکھیے جو پہنچ جائے سبحان اللہ، جو نہیں پہنچے اکیلا تو نہیں چھوڑوں گا. دیکھو محبت عربی کا لفظ ہے، الفت عربی کا لفظ ہے، حب عربی کا لفظ ہے، انس عربی کا لفظ ہے. لیکن جب کوئی کی قربت مانگی، نہ محبت کہہ کے مانگی، نہ الفت کہہ کے مانگی، نہ انس کہہ کے مانگی تو مودت کہہ کے مانگی. اس سے پہلے عربی ادب میں لفظ مودت نہیں ہے. یہ لفظ بھی پردہ غیبت میں تھا. یہ لفظ پردہ غیب میں تھا. کیوں تھا؟ بس یہی بات ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ میں یہ بھی کہوں میرے آقا کا فرمان قیامت تک چلے گا، اور یہ بھی کہوں کہ فتویٰ میں بھی دوں گا. فتویٰ نمبر 17 نے بھی بلاغہ کا مولا نے مذمت فرمائی مفتیوں کی. کیوں یہ بات ہوتی ہے؟ سمجھے؟ اس لیے کہ یہ حضور کے ظاہر و باطن میں چونکہ اتصال کو سمجھ نہیں سکے، اس لیے یہ جزو کل کے مقام تک بھی پہنچ نہیں سکے. حقیقت یہ ہے کہ سورہ توحید ذکر خالق کا ہے،
उम्मत मोहम्मद की है। हो गई बात फिर मुश्किल। अब सूरा पढ़ूं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू। क्या मतलब होता है यकुन? इन्ना खजानतल्लाह फिल लफ्ज़िल कुन व खजानतुल इमाम फी खातमिही। आज तो इरशाद पढ़ा है, फिर वजाहत करूंगा। अल्लाह का खजाना लफ्ज़ कुन में होता है, इमाम का खजाना उसकी अंगूठी में होता है। लेकिन मैंने कहा आज सिर्फ हदीस पढ़ूंगा, ये पढ़ी है मैं, इसकी वजाहत आज नहीं करूंगा। और बातें तो अब ऐसी है मेरे सामने, लेकिन वक्त जो है नहीं है और ना ही मेरी आवाज में वो हिम्मत और ताकत है। तो देखिए क्या कहा, लम यकुन। यकुन का मतलब क्या होता है? पैदा होना। क्या होता है? होना। लम यकुन, कौन, मकान, इसी से निकले ना। यकुन नहीं हुआ। सूरह निसा, अल्लाह का रसूल से खिताब हो रहा है। अल्लाह का मालम तकुन तालम, हमने तुझको सिखा दिया। अल्लाह का मालम तकुन, वहां था यकुन, यहां तकुन। ये नहीं तेरी पैदाइश में सिखा दिया, तू हुआ नहीं तुझको सिखा दिया, तू हुआ नहीं तुझको सिखा दिया। ये वो नहीं खल्क़ के बाद मिला हो, मेरे खल्क़ से पहले मिल गया। अब जो जुल्म हुआ वो भी बड़ा। कोई सीखे तो इनके ज़ेर आलूद कलम से सीखे। कुरान ने आवाज दी, ताहा मा अंज़लना इलैकल कुरान लितश्क़ा। मैं खिलकत पे बात करता, लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया। ताहा मा अंज़लना इलैकल कुरान लितश्क़ा। क्या कहा? ताहा मतलब कहेंगे भाई इसका मतलब है अल्लाह जाने या रसूल जाने, बात तुमसे कर रहा है। फिर कदम चले। एक जमाना तो मुसलमान इतना मोहताज था, जिनको नहीं पता बता रहा हूं, कुरान का तर्जुमा नहीं करते थे। तो जब तर्जुमे पे उतरे और कातिबों के हाथ चाहा ये कुरान, है ना। आपको याद है वो एक साथ थे, वो किताबत किया करते थे, उनकी आदत थी किताबत में अपने पास से कुछ इजाफा कर देते थे। कभी सुना है आपको? तो एक साहब ने एक मरतबा कुरान मजीद का तर्जुमा किया, किताबत के लिए उनको दे दिया। तो उन्होंने साथ कहा कि भाई ये अल्लाह की किताब है, इस पर जरा रहम करना। उसने कहा मैं तो पागल, मैं इस किताब में अपने पास से क्यों बढ़ाऊंगा। करता तर्जुमा उन्होंने कर दिया और तर्जुमा करके वो ले आए कि साहब ये मैंने कर दिया है आपके हुक्म के मुताबिक। का कुछ इजाफा तो नहीं किया, खा मैं क्यों करता। लेकिन एक बात मैं सोचने लगा कि अल्लाह की ऐसी पाक किताब, इसमें अबू लहब का जिक्र, इसमें फिरौन का जिक्र, इसमें शद्दाद का जिक्र, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वो नाम हटा दिया। उन्होंने कहा तुमने तो हटा दिए तो वहां किया गया, कहा उनके हटाता गया, तेरे आबाद के हटाता गया। तो कुरान तो है ना पाक किताब, नाम आ गया उसमें फिरौन का भी, शद्दाद का भी, हामान का भी, कारून का भी। पाक लोगों में पाक हुरूफ में ये रहे तो क्या ये पाक हो गए? भाई पाकों की सोहबत। और आपसे क्या कहूं, यहां तो बात कहां तक पहुंची हुई है, बस खत्म कर रहा हूं। बात कहां तक पहुंची है भाई? अभी तो मैं, मेरे जैसे लोग कुछ कह देते हैं, आपको पता नहीं ये हौजे के हैं, आप मुफ्तियों पे तनकीद करते हैं। भाई शैतान तूबा में रहता था नहीं? जब तूबा में रहकर भी कोई गुमराही से नहीं बचता, ये कोई रह के एक्सीडेंट हुए हौजे में नहीं। अभी तो बात यह है जो
کچھ اللہ کے رسول نے کہا ہے وہ حرف آخر ہے، جو معصوم نے کہا ہے وہ حرف آخر ہے. یا تو ان کی سیرت کو ناقص کرو یا اپنی کتابوں کو جلاؤ. کیوں؟ علامہ کا معلوم تکن تعلم، ہم نے سکھایا. کس وقت؟ تو تھا نہیں، تیرے ہوتے ہوئے، تیرے ہونے سے پہلے تجھ کو سکھا دیا. وہ کانا فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، اس لفظ سے بہت ابیوز کیا گیا. کانا فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، اور یہ اللہ کا عظیم فضل ہے. آپ سمجھے فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کے لیے مخصوص ہے. جو لفظ اس کے لیے مخصوص، وہی لفظ محمد کے لیے مخصوص ہے. تو اب قرآن نے کہا تاہا، اور یہ جب ترجمہ بات تو نہیں کر رہا تھا نا، تو جب ترجمہ ہوگا کہنے کہ تا کا مطلب ہے طاہرم من الذنوب. کیا مطلب؟ گناہوں سے پاک. اچھا تو یہ تو ہی ہو گئی. یہ کہاں گئی؟ کہنے کہ یہ ہادین الی علام الغیوب، اللہ کی طرف بلانے والا، اور طاہرم من الذنوب گناہوں سے پاک. یہ ہے رسول کی تعریف سورہ طہ میں. میں نے کہا تھا آدم سے عیسیٰ تک کون سا نبی تھا جو گناہوں سے پاک نہ تھا؟ یہ کون سی فضیلت کی بات ہوئی؟ بھائی قرآن نے کہا طاہر، تم نے کہا گناہوں سے طاہر. قرآن نے کہا عادی، تم نے کہا صرف اللہ کی طرف بلانے والا. بھائی جب قرآن نے قید نہیں لگائی تم کیوں لگا رہے ہو؟ تم طاہر ہو، کیا مطلب؟ عالم ارواح میں بھی طاہر، عالم صلب میں بھی طاہر، رحم مادر میں بھی طاہر، جوانی میں بھی طاہر، ضعیفی میں بھی طاہر، صحت میں بھی طاہر، مرض میں بھی طاہر. محمد آل محمد اور جو طاہر ہے وہ اخلاق عظیمہ کا مالک ہے. لیکن کل بتاؤں گا یہ اخلاق والی آیت کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے. اخلاق میں بھی عظیم ہے، خلق میں بھی عظیم ہے. اس کی جوانی جس کا ظاہر باطن الگ الگ نہیں ہے، صحیح ہے نا. تو امتداد زمانہ، گردش رفتار، یہ تم پہ اثر کر سکتی ہے، اس پہ نہیں کرتی ہے. خواہ وہاں کیفیت اطمینان کی ہو یا کیفیت اضطراب کی ہو، خواہ ہنگام موت ہو یا ایسی بات ہو کہ جہاں بڑے بڑوں کے اعصاب ٹوٹ جائیں، لیکن وہ جو خلقت کے تقاضے کو سامنے رکھے وہ کیسا ہوگا، ہے نا. یہ تقاضا خلقت طٰہٰ کی اتصال تھا. سرکار سید الشہداء کا زبان رسالت چوسنا، سمجھا. تو حسین کون ہے؟ جو لعاب دین رسالت پر پڑا، رسول کی صفات کا مالک بن کر 60 ہجری میں ہدایت کل اور ایمان کل کی شکل میں. اب تاریخ نے کیا دیکھا؟ تھوڑی سی بات تاریخ کی کر رہا ہوں. یہ بات بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کو بھیجا نہیں. مسلم بن عقیل اس کے سفیر ہیں جو اللہ کی مرضیوں کا سفیر ہے. مسلم بن عقیل اس کے سفیر ہیں، اور مسلم بن عقیل غریب ہیں، مسافر ہیں، مظلوم ہیں. لیکن عالم یہ ہے طٰہٰ کے گھر میں جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی، میرا پہن کے گھر سے نکلنے لگے. طٰہٰ نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ دشمن آ گیا ہے، ہم محمد کے گھر والے ہیں، ہم میزبان کے گھر کی بے حرمتی نہیں ہونے دیتے ہیں. تو مسلم بن عقیل گھر سے نکلے، اور جب فریب سے مسلم کو گرفتار کر لیا گیا، دارالعمارے میں لے جایا گیا. جرأت یہ تھی سفیر حسین کی، ابن زیاد کے دربار میں پہنچ کر ابن زیاد کو سلام نہیں کیا. کسی نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کہا؟ فرمایا مالی امیر سول
کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے. منزل ایمان یہ ہے, منزل ولایت یہ ہے. اور فوٹو سے لہو بہ رہا تھا, کہ ہو سکے تو تھوڑا سا پانی پلا دو. کوئی پانی لے کے آیا, پانی کا جام قریب لے کر گئے ہوٹوں کے, خون بہا, پانی آلودہ ہوا, فرمایا لے جاؤ, میری قسمت کا رزق اس دنیا سے اٹھ گیا. میں کہوں گا مسلم کیسے پی سکتے تھے پانی؟ کربلا کے ہر شہید کو پیاسا ہی رائے خدا میں کام آنا تھا. حکم ہوا قلعے کی چھت پہ لے جاؤ. مسلم کو قلعے کی چھت پہ لے جایا گیا. جلاد کو حکم دیا تلوار سے سر قلم کر. جلاد تلوار لے کر مسلم کے پیچھے پیچھے چلا. قلعے کی چھت پہ آ کے ایک مرتبہ جلاد نے تلوار پھینکی اور ابن زیاد کے پاس پہنچا کہ مسلم کو قتل کر دیا. کیا نہیں, جب قتل کرنا چاہا امیر